بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب خلیفہ وقت پر یہ ٹائم آیا کہ تنخواہ تعین کرنی تھی، ان کو کتنی تنخواہ دی جائے، تو اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ دوسرا، اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نبی مکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان جب آیا تو انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا، اور ان کے بعد جب وہی فیصلہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا انہوں نے کیا کہا تھا، پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فیصلہ آیا تو آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے دور کے اندر جب وہ خلیفہ بن چکے تھے، خلیفہ بننے کے بعد جب کوئی حاکم بنتا ہے اب اس کی تنخواہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج ہماری ریاست کے اندر دیکھو، اسلامی ریاست ہے، اسلامی مملکت پاکستان۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں ایک صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، چونکہ میری جو ویڈیو بنتی ہے اس میں صرف یہی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو وہ پیغام دوں جو صحیح ہو، جس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو تاکہ انصاف کا دور بھی آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، اس سے پہلے آپ کو مثال دے رہا ہوں، حال ہی میں جب عمران خان صاحب کی تنخواہ کا معاملہ آیا تھا، تقریباً 2 یا 4 لاکھ روپے تنخواہ تھی، خان صاحب نے کہا تھا میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا، پھر اسمبلی سے اپنے لوگ تھے، اسمبلی کے جو ممبر تھے، انہوں نے پھر ایک قانون پاس کیا، تقریباً آپ کی تنخواہ 8 لاکھ تک پہنچا دی، تو شاید ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ لیکن جب خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کو تنخواہ کا تعین کرنا تھا اور بتانا تھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو گورنر تھے یا وہاں کے جو سیکٹری تھے یا جو وہاں کے خزانچی تھے جن کے پاس بیت المال کا ہولڈ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت المال کا خزانچی تھا یہ کہہ دیا کہ میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ مکہ یا مدینہ کے مزدوروں کی ہے۔ تو آپ سے پھر سوال کیا گیا آپ کا اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح مزدوروں کا گزارا ہو رہا ہے یا جس طرح مزدوروں کا گزارا ہوگا، اگر مجھے یہ لگا ان کا گزارا نہیں ہو رہا یا مجھے یہ لگا میرا گزارا نہیں ہو رہا تو میں تنخواہ مزدوروں کی بھی بڑھا دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی بڑھا دوں گا۔ یہ خلیفہ وقت تھے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یہ ایسی ریاست کے خلیفہ تھے جس کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں ہماری ریاست بھی ایسی ہے کہ شاید مدینہ کے بعد ہماری وہ ریاست ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا۔ آج ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کے رہن سہن دیکھیں کیسے ہیں، ساتھ ہم یہ لبادہ لگاتے ہیں کہ ہماری ریاست لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی۔ صرف آپ کو سمجھانا مقصود تھا، باقی سمجھنا آپ کا کام ہے۔ پھر دوسرا میں نے کہا تھا ایک ایسا فیصلہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک فیصلہ ہوا، ان کے پاس ایک یہودی آیا تھا، ایک مسلمان آیا تھا، تو زمین کا تنازع تھا، تو اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا تھا۔ چونکہ مسلمان نے اس یہودی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ سنا دیا تھا اور وہ فیصلہ یہودی کے حق میں گیا تھا اور یہ انصاف کا دور تھا۔ اس کے بعد جب یہی فیصلہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں آیا تو آپ کو پتہ چلا، آپ نے جب معلومات لی کہ اس سے پہلے کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، شاید کسی نے جرگہ کیا ہو اس سے پہلے، جو وہاں قبائلیوں کا ایک رسم رواج ہے، تو آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ سنا دیا۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ پہلے سے سنا دیا گیا ہے، اب اس سے آگے ابو بکر کی زبان نہیں چل سکتی چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر جب یہی فیصلہ انصاف پسند فیصلہ تھا، مطلب اس وقت بھی یہودی کے پاس زمین رہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا پھر بھی وہی زمین فیصلہ انصاف کا تھا، وہی اسی یہودی کے پاس رہی۔ پھر جب دور آیا جناب حضرت عمر کا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے جلالی شخص تھے، بڑا رعب و دبدبہ تھا، آپ جس راستے سے گزرتے وہاں شیطان تک نہیں گزرتا تھا۔ تو جب یہ فیصلہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں آیا تو انہوں نے بھی معلومات کی، ان کو بتایا گیا یہ فیصلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی گیا، اس سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی ہو کے آیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تو چونکہ وہ جلالی
صحابی تھے, خلیفہ دوم تھے, جنہوں نے تقریباً 10 سال تک حکومت کی ہے, بڑی انصاف پسند حکومت تھی. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ سنانا یہ تھا, چونکہ بڑے جلالی تھے, ان کو پتا تھا جب ایک دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے, اب دوسری دفعہ کیسا کوئی مسلمان آ سکتا ہے, وہ مجھ سے فیصلہ کروا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا عمر کی تلوار اب جو ہے عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرے گی, اور اس کی گردن کاٹ دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جو فیصلہ ہوا تھا زبان سے ہوا تھا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اب جو عمر کے پاس فیصلہ ہوگا اس کے برعکس پھر انسان کی گردن ہی کاٹی جائے گی. تو ایک طرف انصاف کا دور دیکھیں, مطلب 3 دہائیوں سے وہ فیصلہ جو یہودی کے حق میں تھا وہی رہا, یہ ایک انصاف کا دور تھا. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا, آج ہماری ریاست کے حالات دیکھیں, ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں. یہ صرف آپ سوچیں, خود بیٹھ کے ذرا سوچیں, اگر مسلمانوں کا نظام ہوتا تو کیا اس طرح کی عیاشیاں ہوتی؟ جو مسلمانوں کا نظام صدیوں سے چلتا ہوا آیا تھا, جس میں سمجھتا ہوں شاید کہ کہیں غلطیاں تھی, بعد میں 30 سال کی جو حکومت گزری اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی غلطیاں تھی, لیکن دور وہی تھا, قانون وہی تھے, انصاف پسند قانون تھے. تو میری دوستوں سے گزارش ہے یہ پیغام ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کے علم میں بھی اضافہ ہو.